یہ کہانی دنیا کی سب سے مشہور اور طاقتور سلطنت روم کے آغاز سے لے کر اس کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک عظیم سلطنت بننے کی ہے، ایک ایسی سلطنت جس نے دنیا پر حکمرانی کی، جنگوں میں ناقابل شکست ثابت ہوئی اور سیاست، معیشت اور ثقافت میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ کہانی روم کی ہے۔ روم کی بنیاد ایک قدیم دیو مالائی داستان سے جڑی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روم کی اصل جڑیں ٹروجن جنگ کے بچ جانے والے ایک عظیم جنگجو اینیاس سے جا ملتی ہے، جو اٹلی میں آباد ہوا اور اس کے بعد اس کے خاندان میں کئی نسلوں تک بادشاہ پیدا ہوئے۔ انہی کی نسل میں ایک بادشاہ نمیٹر تھا، جسے اس کے بھائی ایمیلیوس نے تخت سے ہٹا دیا۔ ایمیلیوس نے نمیٹر کی بیٹی شہزادی ریا سلویا کو قیدی بنا لیا تاکہ اس کا کوئی وارث نہ ہو سکے اور ایمیلیوس کے تخت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ریا سلویا کو جنگ کے دیوتا مارس سے محبت ہو گئی اور اس کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، رومولوس اور ریمس۔ ایمیلیوس کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سیخپا ہو گیا اور اس نے دونوں بچوں کو دریا میں بہا دینے کا حکم دیا، مگر قدرت ان کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ ایک مادہ بھیڑیا نے ان کی جان بچائی اور انہیں دودھ پلایا۔ بعد میں ایک چرواہے نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہیں اپنی اصل شناخت معلوم ہوئی اور انہوں نے ایمیلیوس کو قتل کر کے اپنے نانا نمیٹر کو دوبارہ تخت نشین کر دیا۔ رومولوس اور ریمس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نیا شہر بسائیں گے، مگر وہ اس بات پر متفق نہ ہو سکے کہ شہر کی بنیاد کہاں رکھی جائے، اور اسی بات پر ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور رومولوس نے اپنے بھائی ریمس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد رومولوس نے 753 قبل مسیح میں روم کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بننے والا تھا۔ روم کی تاریخ کی ابتدا ایک خون ریز اور شاندار جنگی مہم سے ہوئی، جس میں رومولوس نے ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور روم کو ایک ناقابل تسخیر طاقت میں تبدیل کر دیا۔ جب رومولوس نے 753 قبل مسیح میں روم کی بنیاد رکھی تو یہ ایک چھوٹا سا بستی نما گاؤں تھا، مگر اس کے آس پاس کئی بڑی اور مضبوط قومیں موجود تھی جو اسے ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ یہ قومیں ایٹرسکن، لیٹنز اور سیمنائٹس تھے۔ رومولوس نے سب سے پہلے لیٹن، پھر ایٹرسکن اور آخر میں سیمنائٹس کے خلاف جنگ لڑی، جو اس وقت اٹلی کے سب سے خطرناک جنگجو سمجھے جاتے تھے۔ رومولوس نے سب سے پہلے لیٹن پر حملہ کیا، جو روم کے قریب ہی آباد تھے۔ لیٹن کا سب سے بڑا شہر البا لونگا تھا۔ لیٹنز بنیادی طور پر کسان تھے اور ان کی فوج زیادہ منظم نہیں تھی۔ ان کے پاس بنیادی ہتھیار جیسے تلواریں، نیزے اور چھوٹی ڈھالیں موجود تھی، مگر ان کی جنگی مہارت محدود تھی۔ رومولوس نے ایک چلاک حکمت عملی اپنائی۔ اس نے پہلے لیٹنز کے کچھ قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر البا لونگا پر حملہ کیا۔ رومی فوج نے صف بندی کر کے حملہ کیا اور دشمن کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ چونکہ رومیوں کے پاس لکڑی اور کانسی کی بنی ہوئی بڑی ڈھالیں تھیں، وہ لیٹنز کی کمزور تلواروں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ رومی فوج کے پاس ہستی یعنی لمبے نیزے تھے، جنہیں وہ دشمن کی صفوں کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ گلیڈیس نامی چھوٹی مگر خطرناک تلواریں استعمال کرتے تھے، جو قریبی جنگ میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتیں۔ لیٹنز کی شکست کے بعد روم کو اب شمال کی طرف ایٹرسکن کے خطرے کا سامنا تھا۔ ایٹرسکن نہ صرف طاقتور تھے بلکہ ان کے شہر بھی ترقی یافتہ تھے۔ ان کے پاس بھاری زرہ بختر، مضبوط قلعے اور تجربہ کار فوج تھی، جو رومیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے تھے۔ ایٹرسکن نے روم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ کر پہلے سفارتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مگر جب رومولوس نے ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا تو ایٹرسکن نے حملہ کر دیا۔ یہ جنگ رومیوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، کیونکہ ایٹرسکن کے پاس بھاری جنگی رتھ تھے جو کھلی جنگ میں رومیوں کو کچل سکتے تھے۔ رومولوس نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر دیا، جو دشمن کے رتھوں پر تیر برسا کر انہیں بیکار کر دیتے تھے۔ جیسے ہی ایٹرسکن کے رتھ کمزور ہوئے، رومیوں نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کر کے ان کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس جنگ میں رومولوس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے ہتھیار اور زیرہ بختر جمع کریں تاکہ رومی فوج کو مزید مضبوط بنایا جا سکے
روم کی یہ کامیابی اسے اٹلی کے بڑے شہروں میں شمار کرنے لگی اور روم کا رقبہ مزید بڑھ گیا۔ جب ایٹرسکن کو شکست ہوئی تو سیمنائٹس، جو پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے اور گوریلا جنگ کے ماہر تھے، نے روم کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ سیمنائٹس عام طور پر قبائلی جنگجو تھے اور منظم فوج نہیں رکھتے تھے، مگر ان کی جنگی مہارت انہیں خطرناک بنا دیتی تھی۔ وہ زیادہ تر گھات لگا کر حملہ کرتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے گروہ بن کر دشمن پر حملہ کرتے اور پھر پہاڑوں میں غائب ہو جاتے۔ رومولوس کے لیے سیمنائٹس کو شکست دینا ایک مشکل چیلنج تھا، کیونکہ وہ کھلی جنگ میں زیادہ لڑنے کی بجائے رومی سپاہیوں کو کمزور کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا تھے۔ رومولوس نے اس کا توڑ نکالنے کے لیے اپنی فوج کو پہاڑی جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو مختلف پہاڑی راستوں پر تعینات کیا تاکہ جب سیمنائٹس حملہ کریں تو وہ فوری جوابی کارروائی کر سکیں۔ رومی فوج نے آہستہ آہستہ سیمنائٹس کے علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور ان کے قبائل کو آپس میں تقسیم کر کے انہیں کمزور کر دیا۔ آخر کار سیمنائٹس کو بھی روم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ 3 بڑی فتوحات روم کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ رومولوس کے دور میں رومی فوج 5000 سپاہیوں تک جا پہنچی تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑی فوج تھی۔ روم کی سلطنت 10 کلومیٹر سے بڑھ کر تقریباً 50 کلومیٹر تک پھیل چکی تھی اور اس کے اتحادیوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ روم کی فتح نے اسے ایک علاقائی طاقت بنا دیا تھا اور آس پاس کی چھوٹی ریاستیں اب اسے ایک خطرہ سمجھنے لگی تھیں۔ جنگوں کے دوران رومی فوج مسلسل ترقی کرتی گئی۔ روم کے سپاہی جلدی حرکت کرنے والے اور مضبوط ڈسپلن کے حامل تھے۔ ان کی فوجی تربیت سخت تھی اور ہر سپاہی کو تلوار، نیزہ اور ڈھال کے استعمال میں مہارت حاصل کرنا ضروری تھا۔ رومی فوج نے ٹیسٹوڈو فارمیشن، یعنی کچھوے کی صف بندی جیسی جنگی حکمت عملی اپنائی، جس میں فوجی اپنی ڈھالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر آگے بڑھتے اور دشمن کے تیروں سے محفوظ رہتے تھے۔ رومیوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر آس پاس کی دیگر قومیں حیران رہ گئیں۔ سیمنائٹس کی شکست کے بعد پہاڑی قبائل نے بھی روم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ رومولوس کی حکمرانی کے بعد کئی بادشاہ آئے جنہوں نے روم کی ترقی کو مزید آگے بڑھایا۔ ہر بادشاہ نے اپنے دور میں فوج، سیاست اور معیشت میں نمایاں ترقی حاصل کی۔ ان میں سے آخری بادشاہ لوشیس ٹرکونیس سپربس تھا۔ لوشیس ٹرکونیس سپربس روم کا 7واں اور آخری بادشاہ تھا جو 535 قبل مسیح میں تخت پر بیٹھا۔ اس کا نام سپربس لاطینی زبان میں متکبر یا ظالم کے معنی میں آتا ہے، جو اس کی حکمرانی کی اصل پہچان بھی بنا۔ اس نے بادشاہ بننے کے لیے روم کے چھٹے بادشاہ، جو اس کا سسر بھی تھا، ٹولیس کو قتل کر دیا اور سینٹ کو بھی بے اختیار کر دیا۔ اس کا بیٹا سیکسٹس ٹرکونیس لوکریشیا نامی معزز خاتون کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا، جس پر عوام میں شدید غصہ پھیل گیا۔ عوام پہلے بھی لوشیس ٹرکونیس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی اور لوکریشیا کی بے حرمتی کے اس واقعے نے ان میں مزید بغاوت کی آگ لگا دی۔ بروٹس نے عوامی بغاوت کی قیادت کی، جس کے نتیجے میں 509 قبل مسیح میں سپربس کو جلا وطن کر دیا گیا اور روم میں 244 سالہ پرانی رومن کنگڈم کا اختتام ہو گیا۔ سپربس نے دوبارہ روم حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بالآخر جلا وطنی میں ہی مارا گیا۔ سینٹ کی بنیاد رکھی گئی، جو روم کی حکومت چلانے کا ایک نیا نظام تھا، جس کے بعد جمہوریہ روم یعنی رومن ریپبلک کا قیام عمل میں آیا، جس نے روم کو ایک عظیم طاقت بنانے کی راہ ہموار کی۔ روم کا سوشل سٹرکچر کیا تھا؟ روم کی معیشت کیسی تھی اور روم کے لوگ کیسی زندگی بسر کرتے تھے؟ اور سینٹ نے کیسے روم کی ترقی میں کردار ادا کیا؟ یہ سب اور بھی بہت کچھ ہم جانیں گے ہسٹری آف رومن امپائر کی اگلی قسط میں۔